السلام علیکم. نوول خوف جدائی منشور از قلم کے میکے. اس وقت وہ دونوں ساحل سمندر پر موجود تھے. ان میں سے ایک سمندر میں پتھر پھینکتا دوسرے کے پاس آ کے بیٹھا. احمر، میں زندگی جینا چاہتی ہوں، نہ کہ گزارنا. دونوں ایک ہی بات ہے؟ نہیں، دونوں ایک بات نہیں ہے. زندگی جینا اسے کہتے ہیں جس میں آپ خوش ہوں، آپ کو زندگی سے پیار ہو، آپ اپنے ہر لمحے کو خاص بناؤ. آپ تو فلاسفر بن گئے جناب. وہ مسکرائے. محبت فلاسفر بنا دیتی ہے. تم وعدہ کرو مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، کیونکہ جس دن تم نے مجھے چھوڑا میں ایسے اندر سے ٹوٹ جاؤں گی اور صرف زندگی گزاروں گی، آوارہ پنچھی بن جاؤں گی جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. میں بہت محبت کرتی ہوں تم سے، خود سے بھی زیادہ. ایک ڈر تھا اس کا جس وجہ سے وہ یہ سب کہہ رہی تھی. میں وعدہ کرتا ہوں میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا. یہ احمر عشق کرتا ہے تم سے. اس نے ہاتھ تھامتے کہا. I love you احمر. I love you more than anything احمر. love you too میری جان. ارے جس بات کے لیے بلایا تھا وہ تو کی ہی نہیں. وہ بابا نے گاؤں بلایا ہے، کوئی ضروری بات کرنی ہے. واپس کب آؤ گے؟ وہ اداسی ہوئی. کوشش کروں گا 2 دن میں واپس آ جاؤں. اب ایسے اداس ہوگی تو کیسے جاؤں گا؟ وہ قریب آیا. میں تمہیں یاد کروں گی. آنکھیں نم ہوئیں. دوری کہاں برداشت تھی، چاہے 2 دن کی ہو. یاد تو میں بھی کروں گا، اسی لیے میٹھی کس دو تاکہ 2 دن گزر جائیں. اور وہ تو فنا ہو سکتی تھی اس کی محبت میں. کس کیا چیز تھی؟ پھر احمد نے آگے بڑھ کر اس کے نرم سے ہونٹ چومے. ہونٹ چومتے اس نے ابیہ کو لٹایا اور اس کی گردن پر آیا اور وہاں نرمی سے چومنے لگا، اور وہ اپنی آنکھیں بند کی سکون محسوس کرتی رہی. پھر اوپر ہو کر اس نے ابیہ کے ہونٹ چومے، اور یہی ان کا سکون تھا. ٹائم سکپ ان ولیج. بابا اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کر سکتا. میں پیار کرتا ہوں ابیہ سے. آپ نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھے. وہ لڑکی ہرگز قبول نہیں. وہ ہم مر جائیں گے. پلیز بابا ایسا نہ کریں. وہ پیر پر پڑا. احمد مجھے سختی پر مجبور نہ کرو. اٹھو، اٹھ جاؤ اپنے کمرے میں، اور کل نکاح کے لیے تیار رہنا. نہیں پلیز بابا، یہ نہیں کر سکتا. اس نے اور زور سے پیروں کو جکڑ کے وہ بغیر کے کچھ کہے اپنے کمرے میں چلے گئے. بابا ایسا نہیں کرے، وہ مر جائے گی. وہ پیچھے سے چیخا. نیکسٹ ڈے. احمد سائن کرو ورنہ میرا مرا منہ دیکھو گے. ان مائنڈ. آئی ایم سوری ٹائی. اور خالص محبت امتحان لیا کرتی ہیں. آپ نے اپنے احمر کو مار دیا. وہ سائن کرتے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کمرے میں چلا گیا. اور یہاں اسے بے چینی نے گھیرا ہوا تھا، کیونکہ احمر کو گئے 1 دن ہو گیا تھا مگر اس کی کوئی کال یا میسج نہیں آیا تھا. احمر کہاں ہو؟ پلیز فون اٹھاؤ. وہ کب سے فون کر رہی تھی مگر مسلسل بند جا رہا تھا. آفٹر 1 month. آج پورے 1 مہینے بعد وہ اسلام آباد آیا تھا، مگر پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے. جیسے جیسے وہ اس سرزمین پر چل رہا تھا ویسے ویسے اسے ابیہ کے خیالات آ رہے تھے. آپ ٹھیک تو ہیں؟ ہاں بس سر درد ہے. کافی بھیج دو. اپنے اپارٹمنٹ آتے وہ بولا. وہ اب ایسے ہی ہو گیا تھا، زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، اور مسکرانا تو جیسے بھول گیا تھا. جی. اور احمر کا یہ انداز اسے بہت عجیب لگا تھا. جب سے شادی ہوئی تھی اس نے کبھی بھی اس سے صحیح سے بات نہیں کی تھی. وہ بہت نرم مزاج لڑکی تھی، حقیقت سے بے خبر. اور یہاں اس نے رو رو کر خود کو تیز بخار چڑھا لیا تھا. کھانا پینا چھوڑ دیا تھا. نڈال سی ہو گئی تھی، کیونکہ 1 مہینے سے اس کا احمر اس سے رابطہ نہیں ہوا تھا. اور پھر اڑتی اڑتی اس کے نکاح کی خبر بھی اسے ملی، جس کو اس نے ماننے سے بالکل انکار کر دیا تھا. مگر اس خوف سے اس نے اپنی طبیعت خراب کر لی تھی. وہ بس ملنا چاہتی تھی، اس کے منہ سے سچ سننا چاہتی تھی. میڈ. وہ اسے پٹیاں کر رہی تھی کیونکہ ابھی ڈاکٹر چیک کر کے گیا تھا. تیز بخار کی وجہ سے
پٹیوں کا کہا۔ وہ ہوش سے بےگانہ بے سود پڑی تھی۔ احمر احمر چھوٹی میم پلیز اٹھ جائیں، کچھ کھا لیں۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھولیں۔ احمر آیا، مجھے احمر سے بات کرنی ہے، پلیز بلا دو۔ پھر سے آنکھیں نم ہوئیں۔ پہلے آپ کچھ کھا لیں پھر بات۔ نہیں کھانا مجھے کچھ بھی نہیں، مجھے احمر کے پاس جانا ہے۔ وہ ہو کے بھربھرانے لگی۔ پلیز مجھے احمر کے پاس لے جائیں، آپ کی کافی رکھ دو، اگر زیادہ درد ہے تو دبا دوں۔ اس نے ہاتھ لگانا چاہا۔ نہیں ضرورت نہیں ہے۔ نیکسٹ مارننگ اس نے احمر کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو اسے بخار تھا۔ پھر احمر کافی منع کرنے پر بھی وہ اسے اسپتال لے آئی۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا ضرورت نہیں ہے، پھر بھی تم مجھے یہاں لے آئی۔ یہ لوگ ابھی جا رہے تھے کہ احمر کی ٹکر ہوئی کسی سے۔ بوا، احمر صاحب آپ یہاں؟ اچھا ہوا آپ مل گئے۔ پچھلے ایک ہفتے سے میں آپ کو فون کر رہی تھی مگر آپ کا فون بند جا رہا تھا۔ جی وہ میرا فون ٹوٹ گیا تھا۔ اب یہاں سب ٹھیک ہے؟ نہیں احمر صاحب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب بیہا صاحبہ کو پچھلے ایک ہفتے سے شدید بخار ہے، آپ کو یاد کر کر کے بہت روتی ہیں، کچھ بھی کھاتی پیتی نہیں ہیں۔ بس ایک منٹ لگائی رکھیے، مجھے احمر کے پاس جانا ہے۔ رات کو بھی وہ آپ کو یاد کر کے رو رہی تھی تو بے ہوش ہو گئی۔ پھر انہیں اسپتال لائی تو ڈاکٹر نے ایڈمٹ کر لیا۔ ابھی تک انہیں ہوش نہیں آیا۔ اب آپ آگے ہیں نا، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ پلیز چلیں۔ میری بیہا۔ بوا کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں تیر کی طرح چبھا تھا۔ آنسو بے اختیار، اور آج اس نے پہلی بار اسے ایسا دیکھا۔ مجھے میرا احمر چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، چھوڑیں مجھے۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ لوگ ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ بیہا کے روم سے شور کی آواز آئی۔ یہ لوگ فوراً وہاں گئے۔ مجھے میرا احمر چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا ہے، چھوڑیں مجھے۔ آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ دیکھیں آپ ابھی لیٹ جائیں، آپ کی ڈرپ ہل جائے گی۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا؟ مجھے جانا ہے۔ اور وہ باہر سے اسے ایسا کرتا دیکھ رہا تھا۔ بیہا کی ایسی حالت نے اس کی روح تک چھلنی کر دی۔ بیہا، بوا دیکھیں نا انہیں، مجھے جانے نہیں دے رہے۔ بیہا۔ وہ اندر آیا۔ یہ کہاں دیکھ سکتا تھا بیہا کو ایسے، اور اس آواز پر اس نے فوراً دروازے کی سمت میں دیکھا اور دوڑتی ہوئی آئی اور گلے لگی۔ رونے میں شدت آئی اور احمد اس کی کمر سے لہنے لگا۔ وہ بیہا کے بخار کی تپش خوب محسوس کر رہا تھا جس پر اس کے آنسو گرا تھا۔ وہ لڑکی اور اس کی 1 مہینے کی جدائی۔ میں کیا سے کیا ہو گئی تھی؟ کہاں تھے آپ؟ 2 دن کا کہہ کر گئے تھے، 1 مہینے بعد آئے ہیں۔ چلو اگر لیٹ آنا تھا تو کوئی میسیج یا کال کر لیتے، پر فون بند۔ میں نے کتنی گاز میسیج کی، میں نے کتنی پریشان ہو گئی تھی، جانتے ہیں؟ بس اب 1 مہینے کہیں نہیں جانے دینا۔ وہ روتے ہوئے اس سے سب شکایتیں لگا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوگی۔ تم لیٹو، کھڑے مت ہو۔ وہ لیٹی مگر اس نے احمر کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، جیسے وہ ابھی چھوڑے گی اور وہ چلا جائے گا۔ پھر اس کی نظر دروازے پر کھڑی لڑکی پر گئی۔ یہ کون ہے؟ ابھی تم ریسٹ کرو، تمہاری طبیعت خراب ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ بتائیں احمر، یہ کون ہے؟ اس کا دل بیٹھا۔ دور جانے کا خوف۔ میں نے کہا نا بعد میں بات کرتے ہیں اس بارے میں، ٹھیک ہے؟ مت بتائیں، میں خود پوچھ لیتی ہوں۔ آپ کون اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بیہا کے اچانک سوال پر گھبرا گئی، کیونکہ وہ تو سوچ میں تھی کہ بیہا کون ہے، احمر کی کیا لگتی ہے جو پورے حق سے اس سے سوال کر رہی ہے۔ میری بیوی ہے۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ ایک دم دیوار پر ہاتھ رکھا۔ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ بیہا صاحبہ۔ وہ آگے بڑھی اسے پکڑنے، وہ بھی آگے آیا مگر بیہا نے ہاتھ سے روکا۔ جھوٹ بول رہے ہیں ناب، بولیں، جواب دیں۔ جھوٹ بول رہے ہیں ناب۔ اس نے کالر پکڑا اور چیخی، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ بولے احمر۔ وہ آگے ہو کے بھر بھر کر رونے لگی۔ جواب دیں،
آواز مدھم ہوئی، آنکھوں میں اندھیرا آنے لگا۔ ابیحا، تمہاری طبیعت؟ وہ پھر آگے بڑھا، ہاتھ نہیں لگائے مجھے، تو دور رہیں۔ اور یہ کہتے ہی وہ زمین بوس ہوئی۔ ابیحا، وہ ابیحا کی طرف لپکے، کب سے ابیحا کے کمرے کے باہر چکر کاٹ رہے تھے اور وہ بس دیکھ رہی تھی۔ اندر ابیحا کا پاگل پن دیکھ احمد کے لیے، اور اب یہاں احمد کا جنون دیکھ رہی تھی ابیحا کے لیے۔ پھر وہ اٹھی اور بوا کو لیے باہر نکلی۔ ڈاکٹر باہر آیا۔ آپ کے پیشنٹ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، آپ بس دعا کریں کیونکہ وہ کافی کمزور ہیں، حالت کافی خراب ہے ان کی۔ میری ابیحا، میں سے سب سے میری وجہ سے ہوا ہے۔ داروں کا تار ہونے لگا اور روتے روتے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ اندر آئی اور احمد کو ایسے دیکھا فوراً اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا آپ کو؟ میری ابیحا، سب میری وجہ سے ہوا ہے، اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ نہیں، آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا، پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ آفٹر 3 ویکس ابیحا ٹھیک ہو کر گھر آ چکی تھی، مگر ایک چپ اسے لگ گئی تھی۔ احمد روز آتا، اس سے معافی مانگتا، مگر ناکام لوٹتا۔ بات تو دور، ابیحا اس کی طرف ایک نظر بھی نہیں دیکھتی تھی، جو احمد کو زیادہ اذیت دے رہی تھی۔ سارا دن آوارہ سا پھرتی، خود کو کوستی اور روتی رہتی۔ آج بھی وہ ابیحا سے مل کر آیا تھا، ابھی اپنے کمرے میں رو رہا تھا۔ وہ کبھی معاف نہیں کرے گی مجھے، مجھ سے اس کی ایسی حالت نہیں دیکھتی جاتی۔ میں کیا کروں؟ مجھے ایسا لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ جو کب سے اسے ایسا روتا دیکھ رہی تھی، بولی، آپ ابیحا سے شادی کر لیں۔ اور یہ وہی جانتی تھی اس نے کیسے یہ لفظ بولے تھے۔ اپنے شوہر کو ایسے لفظ کہنا کسی عزیز سے کم تو نہ تھے۔ احمد روز اس کے سامنے ایسا روتا، اسے کہاں دیکھا جاتا تھا؟ وہ ایک صاف دل کی لڑکی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں ایسا نہیں کر سکتا بابا۔ احمد، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، بوا نے مجھے سب بتایا ہے، میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی۔ آپ دونوں کی طرف دیکھی ہے میں نے ایک دوسرے کے لیے۔ آپ بس ابیحا کو اپنا لے، انکل سے میں بات کر لوں گی اور طلاق کے پیپرز بھی تیار کروا لوں گی۔ آپ بس ابیحا کو منا لیں۔ آفٹر 2 days اچھا، میں آتی ہوں۔ وہ نیچے آئی۔ آپ یہاں؟ مجھے ضروری بات کرنی تھی۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ احمد کو معاف کر دو، جو کچھ بھی ہوا اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ مجبور تھا۔ اس نے ساری تفصیل ابیحا کو بتائی۔ سب کچھ سننے کے بعد بولی، تو اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ تم احمد سے شادی کر لو۔ جو نظریں کب سے جھکی ہوئی تھیں اب اٹھائی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، مجھ سے احمد کی اذیت دیکھی نہیں جاتی، وہ روز تڑپتا ہے تمہارے لیے، پلیز اسے اپنا لو۔ میں ڈیورس لے لوں گی اس سے، پلیز میری بات مان لو۔ اور وہ بس حیران سے اسے دیکھتی گئی۔ وہ بھی تھکا ہارا آفس سے آیا تھا، آنکھوں کے کونے سرخ تھے تھکاوٹ سے، تو وہ آنکھیں موند گیا، مگر ساتھ فون بجا۔ اس نے کالر آئی ڈی دیکھی تو حیران ہوا، پھر فون اٹھایا۔ ہیلو ابیحا، سب ٹھیک ہے؟ اس وقت کال کیوں کی؟ میں کال نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی ہو، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، ملنے اور میں انتظار کر رہی ہوں۔ ابھی؟ ہاں، کیوں نہیں آ سکتے؟ میں بس ابھی آیا۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ تھکاوٹ تو 2 منٹ میں اتری تھی۔ اب وہ ابیحا کے پاس موجود تھا، دونوں ایک دوسرے میں سمٹے بیٹھے تھے۔ احمد، میں نے بہت مس کیا تھا تمہیں۔ میں نے بھی اپنی جان کو بہت مس کیا۔ اب میں کبھی دور نہیں جاؤں گا اپنی جان سے، پکا والا وعدہ؟ نے سر اٹھا کر بولا۔ ہاں، پکا والا وعدہ۔ اس نے ابیحا کے ہونٹوں کو نرمی سے سہلاتے بولا۔